اب ایمان والوں کو کم مرتبہ کہنا، ارذل کہنا، کمینہ کہنا، چھوٹے لوگ کہنا، معمولی لوگ کہنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ کس کا طریقہ ہے؟ اونچی۔ اللہ کے ہاں ایمان والوں کی بڑی شان ہے۔ جو ایمان والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ ہے، مقام ہے، شان ہے، مرتبہ ہے۔ تو ایمان والے کو ارذل نہیں کہیں گے۔ یہاں ایک دو باتیں سن لیجئے۔ ہمارے ہاں بھی نیچ لوگ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، یا نیچ قوم کا ہے، یا یہ گھٹیا قسم کا ہے۔ اس میں ذرا سن لیں کیوں کہتے ہیں۔ ان کی عادتوں کی وجہ سے۔ کوئی نیچ قوم کی وجہ سے نہیں ہوتا، عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ لوگ یا وہ طبقہ جن میں بری عادتیں ہیں یا ان کی عادتیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں، تو وہ بری عادتیں یا غلط عادتوں کی وجہ سے ان کو لوگ نیچ قوم کہتے ہیں، ورنہ وہ قومی طور پر نیچ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے کہا تھا آدمی پیشے کو برا بناتا ہے، پیشہ آدمی کو برا نہیں بناتا۔ اب ایک آدمی جوتی سی رہا ہے جس کو آپ کے ہاں عام طور پر موچی کہا جاتا ہے، تو موچی ہونا کوئی گناہ؟ اونچی؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جوتی کو خود جوڑ لگا لیتے تھے، گھر کے برتن بھی دھو لیتے تھے، گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ کوئی نیچا ہونے والی باتیں نہیں ہیں، مگر جن کو ارذل کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کمینے لوگ ہیں، تو یہ ان کی عادت تھی، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے جو دوسروں کو نیچا۔ اب مسئلہ جو دوسرا سنانا ہے وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے، آپ مالدار ہیں، مخیر ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، مہنگا کپڑا پہنتے ہیں، منع نہیں ہے۔ ایک کپڑا 100 روپے گز آتا ہے، 1000 روپے گز آتا ہے، ایک 10,000 روپے گز آتا ہے۔ آپ نے 10,000 والا بھی پہنا تو منع نہیں، مگر وہ کپڑا یا وہ جوتا یا وہ لباس یا وہ چیز جس کو پہن کر آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں، دوسروں کو کم سمجھیں، وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے، اب وہ اونچی ایڑی پہن رہا ہے، حالانکہ اونچی ایڑی نری تکلیف ہوتی ہے، چلنے میں بھی دشواری، پنڈلی میں درد بیٹھ جاتا ہے، پھر ساری عمر جاتا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عورتوں میں خاص طور پر اور مردوں میں بھی ہے، اونچی ایڑی پہن لیتے ہیں۔ اگر وہ اونچی ایڑی پہن رہا ہے محض فیشن ہے یا ایسے ہی پہن رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے قد سے ناراض ہے کہ اللہ نے مجھے چھوٹا قد کیوں دیا، تو اس کے لیے وہ ایڑی اونچی پہننا بھی حرام ہو جائے گا۔ تو ایک ہے آپ نے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے عمدہ لباس پہنا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں عمدہ پہن رہا ہوں، شکر کے طور پر منع نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک نے بڑی بڑی پوشاکیں پہنی ہیں، بادشاہ کے لیے ایک شخص بنا کے لایا پوشاک، وہ لاکھوں روپے کی اس زمانے میں تھی، وہ بادشاہ کے سائز سے چھوٹی بن گئی، بادشاہ نے لینے سے انکار کر دیا، اگلے بندے کے پیسے لگے ہوئے تھے، حضور غوث پاک کے پاس آیا، آپ نے وہ خرید لی تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اب وہ جو سائز کم تھا آپ نے اس کی جگہ ٹاٹ کا پیوند لگا لیا، لاکھوں روپے کی پوشاک میں ٹاٹ کا پیوند، آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ملکوں کے فتح کرنے والے، لکھا ہوا ہے آپ کے کپڑوں میں 17 جوڑ ہوتے تھے، اور اس میں کبھی کبھی چمڑے کا جوڑ، کپڑا نہیں ملا تو چمڑے کا جوڑ لگا لیا۔ یہاں ایک بات، جوڑ ضرور لگاتے تھے مگر کپڑے صاف ہوتے تھے،
کپڑے ہمارے ہاں صفائی بھی چلی گئی. اب مثلاً جمعہ کے دن غسل کرنا، عمدہ صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اس پر ثواب رکھ دیا گیا. آپ آئیں گے مسجد، آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے یا کپڑے میلے ہیں یا آپ کے بدن میں پسینے کی وجہ سے بو بن گئی ہے، فرشتوں کو بھی پسند نہیں آئے گا، ساتھ والے نمازی بھی پریشان ہوں گے. تو آپ کو کیا کہا گیا؟ صاف ستھرے، بھلے کم قیمت کا لباس ہے، جوڑ لگے ہوئے ہیں، مگر صاف ہو. اور ہم بادشاہ کے پاس جائیں تو بڑا اعلیٰ لباس پہن کے، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو پھٹا پرانا لباس پہن کے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس لباس میں تم دنیا والوں کے سامنے نہیں جاتے ہو، اللہ کے سامنے کیوں آ رہے ہو؟ اللہ کے لیے اگر احساس ہوگا تو آپ اچھا کریں گے. آج ہم لوگ یہ مسجدیں جو اس طرح ہم بہت خوبصورت بنا رہے ہیں، اس طرح پہلے نہیں تھیں. لیکن جب اپنے گھر بہت خوبصورت بنائے جانے لگے تو پھر اللہ کے گھر کو ہلکا رکھتے تو لوگ اس کے لیے شاید اس میں کوئی کمی سمجھتے. تو یاد رہے صفائی نصف ایمان ہے. مگر دنیا بھر میں جا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے علاقے خراب نظر آتے ہیں، باقی جگہ صفائی صفائی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. تو بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہوئے ہیں وہ کمینے ہیں، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. کوئی بڑا آدمی ایمان لایا ہو تو بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں. یعنی قوم کی وجہ سے نہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے. میں ان کے گھروں میں جا کے دیکھتا نہیں ہوں یہ کیا کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. تو بات یہ ہے، آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باعث شرم سمجھتے، حالانکہ دولت کی وجہ سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیے. فرمایا جو ٹوٹے دل کے لوگ ہیں نا، جن کے دل ٹوٹے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ جو ہوتے ہیں، یہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ مالدار ہے، ہو سکتا ہے وہ ملتا تو ہو مگر صرف دکھاوے کو ملتا ہو. مگر ایک کم دولت والا ملتا ہے تو خلوص سے ملتا ہے. تو کسی کے ساتھ صرف اس لیے نہ بیٹھنا کہ یہ کم درجے کا ہے، کم دولت والا ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں. آپ دیکھیں گے ان کی درگاہوں میں زیادہ وہی لوگ جمع ہوتے ہیں جو بظاہر غریب ہوتے ہیں. امیر تو آئیں گے، اپنا کام ہوا اور چلے گئے. تو باعث شرم سمجھنا اللہ والوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تو بڑے اچھے لوگ ہوئے. ان کو کمینہ کہنا یہ بری بات. دوسری بات یہ، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو نبیوں کے ساتھ لگنے والے ابتدائی لوگ غریب ہیں. کیا ہیں؟ حدیث شریف ہے بدأ الاسلام من الغرباء وسیعود الی الغرباء. لفظ غریب عربی زبان کا لفظ ہے. آپ کے ہاں غریب کے معنی ہوتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، حالانکہ غریب کے معنی اجنبی کے ہیں. غریب کے کیا معنی؟ پھر کہیے گا اجنبی. تو اس کو کم دولت والے کو بھی غریب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دوست کم ہوتے ہیں. دوست ہمیشہ پیسوں والوں کے ہی ہوتے ہیں نا. تو غریب، اب میری بات سن لو اور خوش ہو جاؤ. میں غریب اس کو کہتا ہوں جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جس کے پاس ایمان ہے، عشق رسول ہے، اس جیسا امیر کوئی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی آپ؟
جس کو اللہ والوں کی صحبت میسر ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے کہ دوسروں کو وہ موقع میسر نہیں ہے جو اس کو میسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے پھر انعام کیا ملتا ہے، پھر درجہ کیا ملتا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ وہ حدیث سنی ہے بخاری شریف میں، ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود اپنی ڈیوٹی لگا لی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے تشریف لاتے ہیں تو حضور کو وضو کروایا کروں گا۔ نیند توڑ کے اٹھنا، پانی تیار کرنا، رکھنا، یہ محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو کوئی رکھا تو نہیں گیا تھا نا، ملازم تو نہیں تھے کہ اس چیز کے لیے پیسے دیے جائیں کہ تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے، پانی لے کے آنا، ایسا تو نہیں تھا۔ انہوں نے خود سے اپنے ذمے یہ کام لگا لیا، سردی گرمی نیند توڑ کے اٹھتے، پانی تیار کر کے لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے سب کا حال معلوم۔ حضور نے فرمایا ربیعہ اتنی محبت کرتے ہو، دل سے کرتے ہو، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل، صرف اتنا لفظ سل، کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہ سنو بتاؤ کیا مانگتے ہو، میں دیکھتا ہوں دے سکتا ہوں، نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس وقت خاص طور پر میری طرف متوجہ ہے، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، مجھے یہ پیشکش، یہ آفر ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور غریب ہوں، مکان بن جائے، کوئی سواری کے لیے جانور مل جائیں، کوئی کھیتی باڑی کے لیے زمین مل جائے، نہ، انہوں نے کیا کہا، مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اگر میں پوری اس کی شرح کروں تو سل، حضور نے فرمایا مانگو، تو اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے تو نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر وہ آگے صحابی کہہ رہے ہیں اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، تو حضور آگے سے کیوں نہیں کہتے میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا ہی سے، اور حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ آپ نے اس کو دھیان سے اگر سمجھا ہو تو حضور اللہ کا دیا ہی دیتے ہیں۔ حضور کو دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، جھگڑا ختم، ہم کب کہہ رہے ہیں خود سے دے رہے ہیں۔ فرمایا مانگو، انہوں نے کہا جی مرافقتک فی الجنہ، میں کمپینین شپ مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت میں۔ فرمایا اب غیر ذالک، جو مانگا وہ تو ہو گیا، اور بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور بس آپ نے اتنا دے دیا، اب کچھ اور مانگنے کی ضرورت۔ اب ایک جملے میں کیا کچھ مانگا، پوری زندگی خیر کے ساتھ، خاتمہ بالخیر، قبر کے عذاب، قبر کے سوال، آگے سارے مرحلے، قیامت کے مرحلے، جنت بھی مل گئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی معلوم ہوا۔ تو یاد رہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں گھاٹے میں، وہ کمینے نہیں ہوتے، وہ نگینے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں بشرطے کہ وہ خلوص کے ساتھ۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں سامنے ہونا تو بڑی عقیدت کا اظہار، دوڑ بھی لگائیں گے گاڑی کے ساتھ، آپ کے ساتھ چلیں، ذرا سا پیچھے ہوئے تو کون اور میں کون، تو وہ دل سے نہیں ہوتے۔ تو جو دل سے ہے، خالص ہے، اس کے لیے بڑا درجہ ہے، اس کو بہت انعام ملتا ہے۔ مثال یوں دی جاتی ہے، جب پنکھا جھلتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوں، آپ ان کو پنکھا جھلیں تو جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ جو ہیں ان کو ان کے ساتھ کی وجہ سے انعام ملے گا۔ پہلے لوگ ہوتے تھے مسجد کے پڑوس میں مکان بناؤ، سید کے پڑوس میں یا کسی پیر کے پڑوس میں قبر بناؤ،
اب تو معاملے دوسرے ہو گئے، لوگوں کو وہ شوق نہیں رہا۔ تو اللہ والوں کا تعلق، اللہ والوں کا ساتھ پہچانا جائے کہ یہ فلاں کا ملنے والا ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ نسبت آئے گی، کتنی اچھی بات ہوگی۔ والد صاحب قبلہ جب کراچی میں آئے تو یہاں پر دوسروں کا اپنا انہوں نے داغ بٹھائی ہوئی تھی، اپنا روب داب بٹھایا ہوا تھا۔ یہ گلیوں میں، سڑکوں پر اس طرح کھلے جلسے نہیں ہوتے تھے، جلوس نہیں تھے، اتنی محفلیں نہیں تھیں۔ والد صاحب قبلہ نے بڑی محنت کی، چاقو چھریاں کھائے، پتھر کھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو ایک نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو والد صاحب قبلہ کا عادت تھی، پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تو دوسروں نے اس کا نام درود اکاڑوی رکھ دیا۔ درود، کہ ایک تو ہے درود ابراہیمی اور یہ ہے درود اکاڑوی۔ تو ہم نے کہا یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو عزت کی بات ہے کہ درود کے ساتھ اکاڑوی کا نام آ رہا ہے۔ کہیں سے گزریں تو یہ جی وہ ہیں درود والے ہیں، سلام والے ہیں، تو یہ عزت کی بات ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ ہونا، تو کافر ان کو کمینے اور ارذل کہتے تھے، اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔